بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے الیکشن میں میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالے جانے کا الزام۔ ریاست فیصلہ کرے، نون لیگ کا مفاد دیکھنا ہے یا ملک کا؟ آنکھیں کھولیں، نون لیگ کے مفاد کے نام پر پاکستان کا کیا حال ہوا؟ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے، جس کا نقصان کشمیر، پاکستان اور عوام کا ہو رہا ہے۔ مرحلہ وار الیکشن دھاندلی کے لیے کرائے گئے۔ وہ بے نظیر کی طرح سیاست کرنا چاہتے ہیں، انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ وہ صدر زرداری کے بیٹے شاہنواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کے بھانجے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر کے گیم کھیلا، جیالے چیئرمین کی مظفر آباد میں گھن کرج۔ سیٹوں پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے شہریوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ 9 سیٹس پہ 13 میں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے اور 4 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ دھاندلی کا رونا رونے والے دھاندلی کرتے پکڑے گئے، میرپور کے بعد مظفر آباد میں جیتیں گے۔ مریم اورنگزیب کا چیلنج، کہا مخالفین کو الیکشن جیتنا ہے تو مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ لے آئیں۔ رانا ثناء اللہ نے آزاد کشمیر انتخابات پرامن قرار دے دیے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ آزادانہ، شفاف، قابل قبول اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے۔ دعویٰ کیا کہ LA9 نکیال میں گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی قرار دے دی۔ سسٹم ہار گیا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میرپور میں دھاندلی کے معاملے کو دیکھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کا پہلا راؤنڈ نون لیگ کے نام غیر حتمی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 9 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کامیاب۔ پیپلز پارٹی کی 4 نشستوں پر برتری۔ میرپور میں لیگی کارکنان کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان۔ مسلم لیگ نون کی واضح برتری پر مبارکباد۔ کہا نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ عوام کی جانب سے اگلے مرحلے میں بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لے کر جمہوری عمل کامیاب بنانے کی امید کا اظہار۔ کشمیر کشمور بنے گا نہ ہی لاہور۔ کشمیر تو پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی دونوں بڑی جماعتوں پر تنقید۔ ایک بار پھر الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر میں الیکشن کے نام پر بندر بانٹ کا الزام۔ حکومت اگر ثالثی کی پیشکش مان لیتی اور مذاکرات کرتی تو آزاد کشمیر میں خون نہ بہتا، امیر جماعت اسلامی کا بیان۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی متنازع ٹویٹ۔ کشمیریوں کے ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے غدار قرار دے دیا۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد آزادی پر ایک اور وار۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے تقسیم ہند کی مخالفت کر کے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف میرپور کا انتخابی نتائج پر کشمیری عوام سے اظہار تشکر۔ کہا کہ احتجاج میں بھارتی اسپانسرڈ لوگ بیٹھے ہیں، اس طرح کے بیانات کوئی محب وطن پاکستان استعمال نہیں کر سکتا۔ متنازع بیان پر پی ٹی آئی بانی کی بہن نورین نیازی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں مقدمہ درج۔ پیکا اور تعزیرات پاکستان کی دفعات شامل۔ نورین نیازی نے ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین آمیز اور دھمکی آمیز مواد پھیلایا گیا۔ FIR کا متن۔ پاکستان اور امریکہ علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ میں ارکان امریکی کانگریس اور کاروباری وفد سے خطاب۔
واضح کیا دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاک امریکہ تجارت کا حجم 5 برس میں 20 ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے باضابطہ مذاکرات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے ملاقاتوں کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب اور کمانڈر داخلی سلامتی فورس سے اہم ملاقات۔ سیکیورٹی پارٹنرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کی صورتحال اور امن و استحکام پر بھی گفتگو کی۔ محسن نقوی نے قطر کی تعمیر و ترقی میں سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قطری وزیر داخلہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر بڑی فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا دعویٰ کیا۔ واضح کیا کہ ایران کے پاس وقت کم ہے۔ انہوں نے ثالثوں کے کہنے پر ایران پر حملے روکنے کا حکم دیا۔ ایران بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے بیجا مطالبات کیے جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایرانی وفد نے زور دیا اور نہ ہی درخواست کی کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ یہ نقطہ نظر اس بات کی مثال ہے کہ ایران باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے ڈرون حملوں میں ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد ملیشیا ملوث ہے۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہیں۔ پاکستان کی سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت، برادر ملک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ دفتر خارجہ نے اشتعال انگیز کارروائیوں کو پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آبنائے ہورموز کی سیکیورٹی صورتحال پر سعودی عرب اور عمانی ہم منصب سے رابطے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی، فیصل بن فرحان اور بدر البسیدی کے درمیان تازہ ترین علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک کمی، قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برینٹ خام تیل $87 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری۔ وزیر اعظم نے آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سندھ کے مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ، ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طوفانی کا خطرہ۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، ملی، گلیات اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ۔ کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ 31 جولائی کی شام سے 2 اگست کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔